نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا مطلوبنا ومقصودنا محبوبنا ومحبوب ربنا آلانا مولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برکت واسطے کواری گوڑیاں نو چھڑ کے چوکڑی مار کے زبانہ کھول کے نبی دے غلام بن کے کواری درود شریف پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزت ماب علماء اہل سنت ناطقانہ رشوی لسان بانیان محفل اس محفل پاک دے انتظامیہ کمیٹی اور اس پنڈ دے بشیور نبی پاک دے غلاموں اور ارد گرد بستیاں گاؤں قصبیاں وچوں چل کے آن والے شمع رسالت دے پروانوں اج دی عظیم و شان خوبصورت بابرکت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حسین محفل پاک اور جو فوج شدگان نے انہوں نے اصال ثواب دی خاطر میری آقا دی محفل سجائی گئی اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفل پاک انہوں قبول فرمائے میں ہر دفعہ دی طرح پبلک ساؤنڈ دے شاہکار اس دے رائٹر جنہوں نے حکم نامہ جاری کیتا میں بھی حاضر ہو گیا چند منٹہ دی حاضری ہے جتنی دیر تواڈی طبیعت برداشت کریں گے اتنی دیر تک میں بیان کرنے میں مائک نو جب پڑھ مارن والا خطیب نہیں میں چہرے پڑھ کے بیان کرنا ہے جدو عاشق رج جان ادو میں مائک چھاڑ جانا
کیونکہ میں کدی نہیں لفظ بولیا بھی عاشق اک جان، حضور دے ذکر کوئی نہیں اکدا، رج جاندے نے جی میں تسی سبحان اللہ آکھا کہ ہم رج گئے۔ سبحان اللہ۔ انی دیر تک میں حاضری پیش کرنی ہے کیونکہ ماشاءاللہ بڑی دیر تو تسی حضور دے ثنا خان سن رہے ہو، 11 دے قریب ٹائم ہو گیا ہے، تے آج علی تاریخ چی انشاءاللہ اسی دعا مانگ دیں سبحان اللہ۔ اگر زندگی نے وفا کی تھی تو پہلے چند جملے توجہ دے نال سن سو۔ یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور سادہ عقیدہ بھی ہے اہل سنت دا کہ جنہ دے ایصال ثواب دی خاطر نبی دا میلاد کیتا جائے انہاں دی جنت پکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ سادہ دعویٰ بھی ہے اور سادہ مان بھی ہے کیونکہ حضور دا میلاد کوئی چھوٹی چیز نہیں، تے اتنا بڑا میلاد پڑھ کے تے آنکھیں بندہ کہ یا اللہ ادا ثواب اس پنڈ دے اس گھر دے جنہ میلاد کرایا ہے عالم اسلام دے جتنے بھی فوج شدگان نے سارے انہوں پیش کیتا، میرا خیال ہے کہ کئی سال گزر جان کے نبی دے میلاد دا ثواب نہیں مکدا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ایک فرشتہ کچھ تقسیم کر رہا ہے 70 سال تو بعد وچ جد کسی پیغمبر دا گزر ہویا تو بیکھیا اسی طرح تقسیم کیتی جا رہا، انہیں آکھیا اینا عرصہ گزر گیا میں تو گزرے آتے تو وانڈ رہے ایسے کوئی شاید انہیں سالہ تو بعد میں تو اجے بھی وانڈ رہے ہیں وہ کڑی چیز ہے، انہیں آکھیا ایک اللہ دا بندہ گزرے اسی قبرستان دے بچوں نے سورت فاتحہ پڑھی سی، اولی بولو کہ دے پڑھنی نہ پڑھیں، کئی بندے جو چادرانوں قابو کر کے بیٹھے جی میں نوی دکان تو ہون لے کے آئے بھی کوئی لائے ہی نہیں، چادر تیرے دامن نالے کوئی نہیں لے جاندہ جتی دا خیال تو کرنا ہے کیونکہ آج کل میلاد وچ مسیحاں وچ جتی سنبھالنی بھی اوکھی ہو گئی، کیوں کروں کئی ارادہ کر کے ہوندے نے ایک پیر ہور پا کے ہونا بھی چنگی سونی ویکھ کے لے کے ہونے، جیڑا کروں جتیاں دا ارادہ کر کے انہوں جتیاں ہی لبنی بولے نہیں ہے ادھر نیتاں دی مکدی ہے نا، کوئی کروں نیت جتی دی لے کے ہوندہ انہوں جتیاں لبنیاں نے، کوئی رزق دی نیت لے کے ہوندہ انہوں رزق ملنا ہے، کوئی بے اولاد ہے اولاد دی نیت لے کے ہوندہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں محبوب دے جمن دے آن دے پتر ونڈے سی تینوں بھی خالی نہیں موڑنا، جڑا کوئی جہو جی نیت لے کے ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ وہ جی لنگر انہوں عطا کرنا ہے، کوئی صحت اور تندرستی لین واسطے ہوندہ ہے اللہ انہوں تندرستی عطا کرتا ہے، کیوں؟ وَمَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا مومنہ واسطے میرا نبی شفا بن کے ہے، شفا لے کے نہیں شفا بن کے ہے، تو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دا لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ساتھ توفیق بخشی ہے کہ ایسی حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے پردے وچ گھراں وچ بیٹھ کے میری ماواں بہناں بیٹیاں بھی حضور دا ذکر سن رہی ہون، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ تو حضرات محترم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت عظیم عمل ہے، اللہ نو بھی محبوب ہے اور حضور نو بھی بڑا محبوب ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے جدو اکٹھیاں بے کے کوئی عہدہ تے عہدے محبوب دا ذکر کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور قرآن وچ بھی آکے ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرا، تو ایتھے میں نو یاد کر میں عرشہ دے تینو یاد کرا، تو مخلوق وچ بے کے میرا تذکرہ کر میں فرشتیاں وچ بے کے تیرا ذکر کر، تو ایک قدم چل کے میری طرف آ میں 70 قدم چل کے تیری نہیں تسی دلے بولے نہیں بڑا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے چل کے جان دا، فرمایا تو ایک قدم چل کے آ، اور حدیث پاک میں چاہتا ہے ایک بندہ بت خانے میں بہ کے پتہ نہیں کتنے سال اس نے اللہ نے یاد کیتا، یا اللہ میری سون اتنے دن ہو گئے
ایک حاجت پوری کر دے ککھ نہیں بنے کئی دنوں تو بعد انہیں چہرہ آسمان والے اٹھا کے عرض کی یا اللہ اگوں 70 مرتبہ جواب آیا جی میرے بندے جی میرے بندے جی میرے بندے جبریل سدرہ تے بیٹھا ہی اٹھ کے دوڑ گیا نہ جنگل چھڑیا نہ مسیتاں چھڑیاں نہ دربار چھڑے جو پھرا لگیا واپس مڑیا تو اللہ نے فرمایا جبریل تینوں کی بنے انہیں آخر ربا میں وہ بندہ لبدا پھرنا جنہیں ایک باری تینوں سدیا تو اگو 70 باری جواب ایتے سبحان اللہ کس کا نہ رکھونی بہتی ہے اللہ کے دمان ہی ہے کہ اللہ تو پاک ہے یا اللہ میں اس بندے نو لبدا دوں جن نے ایک باری تینوں یاد کیتا ہے تو 70 باری اللہ فرمایا کتھے لبے جنگل لبے مسیتاں لبیاں دربار لبے جتھے مومن دا ٹھکانا ہے اللہ کسے پاسے نہیں لبیا فرمایا وہ مسیتاں میں تو نہیں ہو وہ بت خانے میں جو رہتے ہیں یا اللہ بندہ تیرا یاد تینوں کرتا ہے بیٹھا بت خانے میں ہے اللہ نے فرمایا انہوں کتنے دن گزر گئے سن وہ بتاں نو یاد کری جاندہ سی بتاں دے اگے حاجت پیش کی تھی انہوں نے نہیں سنی انہیں ایک باری چہرہ آسمان والے اٹھا کے میں نے ساتھ ماریا ہے تے جے جبریلہ او دی دوسری آواز دی انہوں لوڑ پہ جاندی نہیں نہ بولے جے دوسری آواز دی انہوں ضرورت پہ جاندی ایک باری انہیں صدیہ جے کوئی جواب نہ ہوندہ مطاؤ دے دل میں خیال جاندہ جی میں اے پتھر دے بڑے نہیں بول دے پتہ نہیں ہوئی نہیں بولنا جی میں اے نہیں سن دے پتہ نہیں ہو بھی نہیں سن دا اس واسطے اللہ نے فرمایا او دے دوسری باری آواز دین تو پہلے میں 70 باری جواب دیتا ہے جی میرے بندے جی میرے بندے مانگ کی منگنا چاہنا ہے میاں زا فرما دینے کی تو منگن لائی تے منگ لے جو کجے او منگ لے او غیر آئے کے چھولیاں میں تے بلاندہ ہی لے جانا او میرے بندے آتے صحیح ایک باری میرے قریب دیا میرے سامنے ایک باری ہاتھ دے چک میں تو ہی چیزہ رکھی ہوں یعنی تیرے سامنے ہر پاسیوں شیطان نے تینوں گھیرے میں چلے آیا ہے دو پاسیوں شیطان نہیں آ سکتا تو سجدہ کرے شیطان نہیں آ سکتا کہ تو ہاتھ چکے شیطان نہیں ہوتا آج میرے سجنوں کو پبلک ساؤنڈ والے کو پتہ نہیں کی بنے کوئی کرانٹ دا ایسا کوئی مسئلہ بنے ہیں سادہ ہی کرانٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اڈا کرانٹ تو مدینے میں جو آ رہا ہے اچھی کو سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا میرا بندہ ایک واری جنے ملے مینوں ساڈ ماردا ہے آواز دیندا ہے تے میں او دے کدی ایپاں والا نہیں دیکھا میں کدی او دیاں خطاواں والا نہیں دیکھیا کیوں اللہ فرماتا اچھا کئی بندیاں نو آکھو نا یار مسجد وچ آ جائے کر وہ کہندا جی کی کریے بڑے گناہگار ہیں اللہ کہندا ہے میں تے گناہگاراں دی جلدی سننا کہ کتے پھر نہ جا اللہ دی قسم ہے اللہ فرماتا ہے میں گناہگاراں دی جلدی سننا کہ کتے انہوں نے ذہن میں چے بات نہ آ جائے کہ پتہ نہیں گناہگاراں دا رب ہے ہی نہیں وہ تسی یار سارے ہی نیک بیٹھے جے سبحان اللہ دے گیا اللہ اچھا پھر حدیث پاک دے وچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں حضور مسجد وچ داخل ہوئے نا تے اچانک لباں تے مسکراہٹ آ گئی حضور مسکران لگے صحابہ کرام دی عادت ہوندی ہے جدوں میرے آقا دی آمد ہوندی ہے کہ چہرے ول ویکھدے سن اٹھ کے کھڑے ہو جانا اکھاں دی ٹک ٹک لا کے ہاتھ مان کے مسجد دے دروازے ول ویکھی رکھدے کدوں سونا آوے گا کدوں مدنی آوے گا اب بابا جی بیٹھے نے سفید لباس تے سفید ریش کتے ایتھے میرے کول آ جا میں سٹیج تے
کہ تہاڈی بڑی مہربانی آئے گی. ہاں جی بابا سردار صاحب بسم اللہ کرا، کیونکہ حسین چہرہ حسین لباس حسین سیرت حسین صورت، اس صورت نو میں جانا کہاں جانان کے جان جہانا کہاں، سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. اچھی بولو سبحان اللہ. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا دے چہرہ دیکھ کے صحابہ کرام کھڑے ہو جاندے سن. یا میرے نبی نے کر کے مسجد میں قدم رکھیا، لباں تے مسکراہٹ آ گئی، حضور ہسن لگے. صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیتی کملی والیا گل بھی کوئی نہیں ہوئی، معاملہ بھی ایسا کوئی نہیں ہویا جدی وجہ تو تہاڈے لباں تے مسکراہٹ آ گئی. میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھ لو پھر میں دسنا میں کیوں مسکرایا. پہلے نماز پڑھ لو. عرض کیتی سونیا نماز لیان والا بھی تو، نماز دین والا بھی تو، بچان والا بھی تیرا حسین. سونیا نماز تے پڑھو جانی ہے پر پہلے دس دیو تسی مسکرائے کیوں. بیٹا اس محک دے نیڑے بھی پیسے چکنے نہیں چکنے، جتھے پہ جاندے جان دے، مینوں ڈسٹرب نہیں کرنی. میرے آقا نے فرمایا پہلے نماز پڑھ لئیے پھر دسنا میں کیوں مسکرایا. عرض کیتی سونیا برداشت نہیں ہوتا، پہلے دس دے ہو کیوں مسکرائے. آقا نماز پڑھی لینی ہے، کیڑا ٹائم جاندہ پیا ہے، تو تے او محبوب ہے کہ سورج ڈوبدا ہوے تے انگلی نال موڑ کے بھی علی نو ادا پڑھا سکنا ہے. نماز پڑھی جانی ہے، مہربانی کر کے پہلے دس دیو کیوں مسکرائے ہو. میرے آقا نے چونکڑی ماری، صحابہ کرام بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا جب میں مسجد وچ داخل ہویا میں نظر ماری میرا رب مسکرا رہی، میں بھی دیکھ کے مسکران لگے. میرا رب مسکرا رہی. صحابہ کرام کو موقع مل گیا. عرض کیتی سونیا رب کیوں مسکرا رہا، رب کیوں مسکرا رہا. حضور فرماتے نے نماز پڑھ لیے پھر دسنا. سونیا نماز تو پڑھ ہی لینی ہے، پہلے مہربانی کرو دس دیو، پہلے مہربانی کرو دس دیو. اللہ اکبر. اتھے تو امام صاحب ایک منٹ لیٹ ہو جان وقت پیدا. مولوی جی تو گھڑی نہیں نظر آئی، مولوی جی ٹائم دیکھو نا، ایک منٹ رہ گیا، ایک منٹ ہوتے ہو گیا. یار نماز ہی پڑھنی ہے نا، حال دعائی پا کے پڑھی تو کی نماز ہے. نماز تو صبر دستی ہے، نماز تو اطمینان دستی ہے. پھر صد مار کے امام نو نماز پڑھنی نہیں. امام سو جاوے جگا کے نماز پڑھن دا حکم ہی نہیں. حدیث پڑھ کے حضور نے منع کیتا امام ستا ہوئے انہوں جگا کے کنڈا کھڑکا کے پھر نماز نہ مگر. اگر تسی اندھے نماز پڑھی تو انہوں صدقہ پیدا غصہ کر گئے. میں اپنے علاقے دی گل کی تھی، تسی پریشان نہ ہو. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو رب کیوں مسکرا رہے ہیں. یا رسول اللہ دسو. فرمایا ایک گناہگار دوزخ دی اگ وچ سڑدا سی، او دی اچانک نظر اٹھی تے جہنم دے دروازے اگے جڑے درخت سن انہاں درختاں دی چھاں تے نظر پہ گئی. انہیں اوتھے کھڑے ہو کے عرض کیتی اللہ میں گناہگار سیاکار بدکار بدکردار میں دوزخیا تیرے فیصلے نو قبول کیتا ہے. اللہ میں نو کوئی غرض نہیں، میں قبول کیتا ہے. سڑنا بھی قبول ہے، جانا بھی قبول ہے، پر مہربانی کر ایک لمحہ میں نو کٹ کے انہاں درختاں دی چھاں تھلوں کیڑا مرا دے. تیرا گھٹ کچھ نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں گھٹ جانا، میں دو گھڑیاں سکون مل جائے گا. اللہ نے فرمایا تیرے منگن دا انداز ایڈا سونا، تیرے منگن دا انداز اتنا میٹھا ہے. کئیاں فوتگیاں تے جائیے نا دعا منگن لگی ہے تے کئی بہتے ہی ان کے امیر ہوتے ہیں وہ اتنے ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہیں. میں کہ ٹوٹے ہوئے رب دی بارگاہ چکنے نہیں کہ کسی چودھری دے کے چکنے. تے میں آکھا اتنے نہیں میں نہ ہاتھ کر کے مالک اتنے چک چھڑے کہ پھر تھلے ہی نہ ہر وقت ڈردا رہے
اللہ دی قسم ہے اینا گناہگار اکھاں نال ویکھے نے جڑے کدی ہاتھ نہیں چکدے سر پھر انج چکے کہ تھلے ہی نہیں اس واسطے تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر کتے غرور وچ آ کے تکبر وچ آ کے اس مالک نو ناراض نہ کر بیٹھے اللہ نے فرمایا او دے منگن دا یا دان اتنا مٹھائی مینوں ترس آ گیا میں فرشتیاں نو حکم دیتا ہے نو دوزخ وچوں کڈو اینا درختاں دی چھاں تلو گیڑا پڑا فرشتیاں نے کھا لیا لے کے درختاں دی چھاں تلے دوزخ دے بوئے کے درخت سن دو گھڑیاں سکون ملیا یا اللہ تیری مہربانی تیری بڑی مہربانی ہے سواد آ گیا پتہ نہیں کدوں دا سڑن لگیا سا تے اے چھاں تلے آ کے دو گھڑیاں سکون مل گیا ہے مالک تیرا میں احسان ہی نہیں دے سکتا اور اتنے دردناک شکریہ ادا کیتا اتنے خوشوں کے شکریہ ادا کیتا اللہ نے جنت دا بوا سامنے کیا او درخت بھی سامنے آ گئے دروازہ بھی سامنے آ گیا کہتا فرشتیوں آؤ دروازہ دے درخت کے نیچے دینے انہاں کیا او جنت دے دروازے اگے درخت نے او پھر کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے مالکا جے انہاں درختاں دی چھاں تھلوں گیڑا مرا دے کی کھٹ جانے فرنٹ سیٹ والے نہیں بول دے پچھلے بول دے ہیں پہلی والی زندگی وچ ویکھیا کیا فرنٹ سیٹ چھڈو یا سبحان اللہ یہ نیندر آئی ہے تو مسجد دے اندر جا کے سو جاؤ آکھو سبحان اللہ یا اللہ انہاں درختاں دے چھلوں گیڑا مرا دے اللہ نے فرمایا فرشتیوں لے جاؤ جس لئے انہاں درختاں دی چھاں تلے گئے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے اندر رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا تیرا او ایک قطرہ جے بخشے مولا تے کم بن جادا میرا یا اللہ مینوں اپنا درختاں تھلوں ایک گیڑا مرا دے اللہ نے فرمایا تیرے منگن دا انداز اتنا ادب والا ہے اتنی محبت دے نال منگنے میرا دل کردا ہے میں تینوں انہاں درختاں دے تھلے بھی لے جاواں اللہ نے فرمایا فرشتیوں لے جاؤ جس لئے انہاں درختاں دے تھلے پہنچیا بڑا سکون ملیا اللہ دا شکر ادا کیتا مالک تیرا لاکھ احسان ہے میں جس قابل نہیں سا جتنا کرم تو کر چھڑیا میں تیری بڑی مہربانی ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں انہوں لے جاؤ دوزخ میں لے جاؤ سٹو انہوں دوزخ دے وچ انہوں نے حکم دے دیتا ہے انہوں لے جاؤ کہ آپ جنت ابوہ سامنے چکی انہیں جس لئے انکار کے دیکھا نا تو کہندہ ہے ایک منٹ رکیو ان کی بنے دروازہ کیڑی چاہے انہاں کہے جنت ایڈا سونا اتنا سونا دروازہ انہیں کہتے جنت جو ہے رب بناونا لے تو سونا تو نہیں ہے بڑا سونا دروازہ ہے بڑا سونا دروازہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے با مالک دروازہ اتنا حسین ہے جنت کتنی سونی ہو رہی یا اللہ میں نے ایک باری جنت کا دروازہ تے کھول کے بخا جد میں پیچھے جاواں گا میرے آنڈی گوانڈی دو تھی پوچھن گے جنت کے دروازے کے درخت ویکھے ہیں دروازہ بھی بند ویکھے ہیں کبھی کھلا کے بھی ویکھ لیں اللہ نے فرمایا فرشتیوں کھولو دروازہ کھولو ہن وہ دور کھڑے دروازہ کھلے ان کر کے ویکھ کے کہنے لگیا ربا ایڈی چھوٹی جنت
ایدی بھی چھوٹی نہیں جی دلی سبحان اللہ تسی گا یا اللہ میں تو سنیا سی جنت بڑی بڑی ہے کئی سال گھوڑا دوڑتا رہے تھے ایک درخت دی چھان نہیں مکدی ایسا سامنے دو کرسیاں نظر ہوں گی انہوں جڑا مکان دور 10 کرمہ کھلو کے نظر مارے تھے انہوں سامنے دو کرسیاں ہی نظر آنی ہیں سارا مکان دا نہیں نا نظر ہوتا یا اللہ ایڈی چھوٹی جنت دے دے وی تاہی نہیں انہیں جڑے سبحان اللہ نہیں بول دے تو باقی مخلوق کتھے جا اللہ نے فرمایا تو کملہ شدائی پیچھے کھڑا ہے جنت بڑی وڈی ہے سجے کھپے نظر مار یا اللہ اگر میں نو سجے کھپے والی دا کی پتا یا میں ایک پیر میں نو اندر رکھ کے بیٹھ لین دے سجے کتنی ہے کھپے ایک پیر میں نو اندر رکھ کے بیٹھ حدیث نہ ہوئے میں پرے دے بندے بیٹھے نے محفل دے بیٹھے میں سامان دے کے جاؤں یعنی سزا لکھ کے دیں گے میں 51 پنڈ دے چوکے جو آکے چلا سبحان یا اللہ مینوں ایک باری تھوڑا جا ایک پیر اندر رکھ لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحریر سبحان یا اللہ میں نے ایک پیر اندر رکھ کے بیک لین دے سجے بھی تے کھبے بھی تے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہاتھ کڑیاں کھیچ لین اللہ نے فرمایا تو دوزخی اے جنت او تینوں دوزخی نو میں کیویں اندر پیر رکھا دے میں نے کہا یا اللہ تیرا کی کٹ تینوں کو پوچھ سکتا ہے بھی یہ کہ کیوں تبدیلی کی تھی تو رب ہے جو چاہے کر سکنا ہے تو کی کٹ جانا ہے میں ایک پیر رکھاں گا سجے کبھی دیکھاں گا انہوں نے کہا پہنوں کھیچ لیں اللہ نے فرمایا چل فرشتیوں لے جاؤ نبوے انہوں رکھن دے ہو ایک پیر اندر اللہ اکبر مسلمان بھائیو جڑے ملے اندر کو رکھیا دروازے میں چلا گیا انہیں ایک پیر رکھے اندر یاد رکھنا ہے رب کیوں مسکرائے ایک پیر اندر ایک پیر بار سجے بھی نظر ماری کھبے بھی نظر ماری دوواں پاسے جب ویکھ لیا پچھلا پیر ہوتے نو چوکے کہندا ربا ہن کی حکم ہے ادھر او دی ادا ویکھ یا انہیں پیر چکیا کہ اللہ مسکران لگ گیا اللہ نے بندے او دی رحمت دی ہر ویلے آواز دیندی او کہندا تو آ تے صحیح یا رب مسکرایا اللہ نے فرمایا فرشتوں دیاں ہاتھ کڑیاں کھول لو انہوں اندر جا لے اچھا کئی بندے ویکھے نے او جس لئے انہیں آگیا نا یا اللہ میں اندر نہیں جانا میں بس ہے میں دروازے میں کھڑے ہو کے نظر مار کے تو میرے انہوں نے کہا میں نے کھیچ لینی او میں ایک جگہ دے میں بھی اسی طرح کرسی دے بیٹھا ممبر دے حضور دے ایک نات خان اٹھیا انہیں آکھیا بھی تو انہوں حدیث دا دسو جی انہیں آکھا جس لئے وہ جنت سامنے گیا نا تو انہیں آکھا ربا جس جنت دا تو مان کرے میں تیری جنت مولنا ورسوں خواجہ غلام فرید نے لکھیا میں جاتا پڑھ لیا میں کہا ایک اللہ دنا ہے خواجہ غلام فرید ڈان پڑھ نہیں سی جیڑی رڑی تو کٹی جانے سبحان اللہ پھر حضور دی حدیث کے رب نو مخاطب ہو کے ربا جس جنت دا تو مان کرے میں مگر تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھی یہ لکھن والا کون ہے اور کیڑے موقع تے لکھیا ہے اور کی کریے بچی تسلیح دے بنا بھی ساری مجبوری ہوندی ہے نعت خان سننا بھی لیکن کئی نعت خان سارے تے نہیں ماشاءاللہ کئی بڑے سونے پڑھن والے ہیں کئی تے جنہاں بس مونجی کٹی کر دے لفظاں دا نہیں دیکھنا بھی یہ کی ہے کیا ربا جس جنت دا تو مان کرے میں کہا خواجہ غلام فرید دا نہیں ہے گجرات کا ایک فرید ہے غلام فرید
یہ او دا شعر ہے جو انہیں لکھیا پتہ ہی کہڑے موقع پہ جدو چکھا تیار کیتی گئی ابراہیم علیہ السلام واسطے چکھا تیار نمرود نے کروائی تے جیسے لے بیچ سٹیا نا اللہ دے نبی نو جو دی بیٹی کول بیٹھی سی جڑی کئی زبانہ دے علم حاصل کر چکی سی انہیں جد بیٹھیا نا بھی آگے ٹھنڈی ہو گئی کہ اللہ دے نبی دے وچ سیر کر رہا تے نالے لبا تے مسکراہٹ ہے انہیں اپنے باپ نو مخاطب ہو کے انہیں آکھیا ابا تو کہندا سی اے جھوٹا ہے مینوں تے لگدا ہے تو جھوٹا ہے بیٹی باپ نو کہہ رہی انہیں آکھیا کیوں انہیں آکھیا کنے دن لاکے چکھا کٹھی کیتی ہے او دا نہیں کچھ بگاڑ سکی تے لگدا ہے نبی بھی سچا ہے نبی دا رب بھی سچا ہے انہیں آکھیا چپ کر اگر اینو سچا کیا تے میں جیڑی دوزخ تیار کیتی ہے تینوں اس دوزخ میں سچاں گا کہ جے اس کو انکار کرے کہ جنتوں وقت کے جڑا حسین محل ہے وہ تینوں دیواں گا بیٹی باپ نو آکھیا جس جنت دا تو تیری جنت مول نہ بڑھ سکتا جس دوزخ دے تو ڈراوے دے میں تیری دوزخ مول نہ چڑھ اے جنت اے دوزخ قائم روی میں تے دامن یار دا پھڑ غلام فرید جے سونے کرم چکی دانا اتھی اڑسنا اصل حقیقت ہے پر کہیں غلطیاں کھڑی کہیں سیدھے راہ لائیے کئی پٹڑی تو لتے پر دے ڈر لگیا رہتا ہے کہ کتے جنانا جی میں کوئی کعبے دا طواف کر رہے ہیں تو انہیں آکھا اللہم لبیک لا شریک اگو جواب آیا لا شریک خبردار نکل جا میرے گھر وچوں جتنی دیر دور رہا نا میں کسی دا حج نہیں قبول کرتا چل نکل جا اسے گل طرح ڈر لگتا رہتا ہے کہ کتے جنہ کسی دی وجہ تو سنا نہ لے پڑھا نہ لے بیٹھا نہ لے سارے دی ریڈی نہ نکل جائے پر اللہ ہدایت دے لکھن والے نو بھی پڑھن والے نو اونچی کہو سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عادت کریں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جتے بیٹے تسی پیاسی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا اے رب نو بھی چنگا لگ دے مدینے والے نو بھی چنگا لگ دے اور حضور دے نال محبت کرنا حضور دے گیت گانا ایسے بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و دین ملت شام حضرت آقا فاضل بریلوی آپ نے کیا خوبصورت لکھے فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ در حبیب کی بات یہ کالے رنگ دا بلال آیا تو سیدنا بلال بنا یہ صدیق آیا تو صدیق اکبر بنا چلیا عمر آیا تو خطاب بنا چلیا عثمان آیا تو حیات پیکر بنا چلیا ابو ہریرہ آیا تو میرے نبی نے شانہ عطا کیتیاں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کیوں اس واسطے کہ میرے نبی نے جد بھی دیکھا دل دیکھا جبے کبے نہیں دیکھے حسن جوانی نہیں دیکھی رنگ ڈھنگ نہیں دیکھے یہ رنگا تے مقدی ہوندی تے بلال کتنا سونا رنگ نہیں دیکھیا صرف دل دیکھیا کہ رنگ کالا ہے سو دل چٹا ہے دے اللہ کرے دل چٹا ہوئے کدی کسے دا رنگ نہ کالا ہوئے رنگ کالا ہوئے دل کالا نہ ہوئے جدن دل کالا ہو گیا
انہوں بھی غازی المدین بنا دیتا ہے توڑ جیل میاں والی دی جیل وچ جا کے میرے علی نے زیارت دی پیر سیال چل کے گئے فرمایا تینے سورت یوسف سناما فرمایا پہلے میرے کو سن لو کہ پھر یہ کچی ہو گئے تو پھر تو ساتھ آس کر دیا پیر میر علی شاہ جیل میں جملن واسے گئے پچھلی رات کا ٹائم ہویا یکدم ہنیرا چھا گیا وہ جگہ دروگا تھی وہ پریشان ہو گیا لگتا ہے سن لگ گئی غازی علم و دین دوڑ جانا ہے مینوں کچھ ہوئے گی کی کرا سیٹی مارا رولا پاوا یا پیچھے جا کے دیکھا کیڑے پاسے جاوا انتظار کرتا رہا جسے لے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا یکدم اندر روشنی ہو گئی جھیتاں دے وچوں نظر مار کے بیٹھی علم و دین دا چہرہ چمکدا پیا ہے اور مدینے وال منہ کر کے روندا بیٹھا ہے مدینے تو ایک مدینے نوح کے بار جامن دے دل نے مدنی نو ٹکڑے سناون دے دل مدنی نو ٹکڑے مولا کائنات نو سدیا فرمایا جا میرے سجن نو لے کے آؤ او مدینہ بھی دیکھ لوے مدینے والا بھی دیکھ لوے جس لئے صبح پھانسی لگنا ہے لے کے جامان لگے نا تو دروگ ہے جگہ وہ کرنی لگیا تے ہولی جے پوچھن لگیا بھائی جمانہ ایک گال پوچھا صحیح دسے گا فرمایا جدا میں نوکر ہوں نہ جھوٹ بولنا ہی نہیں دسے جیدہ میں کلمہ پڑھنا ہوں نہ جھوٹ بولنا دسیا ہی نہیں یہ ہونا آکے پتہ نہیں قوم رکی بن گیا ماج بیچنی ہوئے تاں قسم چونا بیچنا ہوئے تاں قسم کبا بیچنی ہوئے تاں قسم بکری بیچنی ہوئے تاں قسم اینی بڑی قسم جو کیا کھڑا انہیں دیتا سی ہونے تم انہیں دیتا مال تے بیکے جانا ہے پر بیچ کو جو نہیں رہے غصہ کر گیا نے زمیندار بیٹھے ہاں اللہ دی قسم ہے ماں تے بیٹھی جانا ہے لیکن قسمہ نال جڑا وکدا ہے اودے پلے ککھ نہیں رہے قسمہ جا کے مال نہ بیچ کھرا تے سچا کر کے بے مالک ویکھدا پیا ہے انہیں رنگ بھی لا دینے برکت بھی دے دے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قسمہ ٹکن دے نال کچھ نہیں لبنا سچا تے صاف زبان دا کیونکہ اے زبان ایسی ہے جڑی کدی پلیت نہیں ہوتی جس لئے ایک بار کلمہ پڑھ لئی ہے اسی تو بولنا لگ گیا جس لئے کلمہ پڑھ لئی ہے نا پاہمیں ماں کی گود وچ پڑھی پاہمیں استاد دے کول جاتے اس کلمے دی تاثیر ایسی ہے کہ زبان کدی پلیت نہیں اس زبان کچھ چیزیں ایسی نے جڑیاں پلیت کر دیندیاں نے پھر کدی زندگی وچ پاک نہیں ہوتی اور مولا کائنات اس کے بعد سے بیان فرما رہے ہیں فرمایا ایک قطرہ شراب دا دریا وچ ڈگ جائے دریا خشک ہو جائے اتھے سبزہ اگے میرا گھوڑا اس سبزے نو منہ مارے علی ساری زندگی اس گھوڑے دی سواری ماری جنہیں بھی گلاس پی جاندے نے داکھن زبان بھی پاک رہے اگوں پھر جنانا سی علی انہوں نے دے چھڑیا ہے کہ جنہاں نے کلی نہ مسیطے بڑے وہی نے بڑھ کے پایا کہ لمبے کرتے پاک ہے جنہاں وضو نہ کرے منہ نہ دوے کسی کہنے یہ علی دا ملانگے علی کی ہو جائے ملنگا دا نہیں کہ نماز ہی نہ پڑھنا علی نمازیاں دا اللہ دی قسم ہے اللہ سلامت رہو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسیاں لوگ جڑے علی بھی ہورانو دے چھڑے ہیں حسین بھی
لوکاں نو دے چھڑے نہ حسین بے نمازیاں دا ہے نہ علی بے نمازیاں دا علی بھی دامن صاحب والیاں دا ہے جنہ دا اندر صاحب ہوئے حسین بھی انہاں دا ہے جنہ دا لباس بھی صاحب ہوئے زبان بھی پاک ہوئے پھر علی دا بھی ذکر کر حسین دا بھی ذکر کر حسن دا بھی ذکر کر بی بی پاک او شان والی بیٹی ہے جدے واسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے میرے کلو کسی نے آکے پوچھن لگیا حضور دی بیٹیاں دا نام دسو آپ نے فرمایا اتھے بیٹھ جا میں دسنا آپ اندر چلے گئے سوال کرنے والا سوچی پہ گیا لگتا موندہ کوئی نہیں اندر کتاب دیکھنے واسطے گئے آپ اندر گئے بدو کیتا دوبارہ بدو کا کے سر پہ امام شریف بنیا پھر آکے مسلح رسول بچھایا او دے اوپے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ہون پوچھ کی پوچھنا جانا ہے انہیں کہ میرے آقا کیا بیٹیاں دا نام دسو تے پر ایک دسو اندر کتاب ویکھن گئے سو فرمایا کتاب ویکھن نہیں گیا میں وضو کرن واسطے گیا سا کیونکہ رسول اللہ کیا بیٹیاں دا نام لینا ہی وضو پہ پکا کر گیا وضو کر کے آئے یہ انہاں ہستیاں کا نام نہیں لیا جانے نہیں بھی گلیاں میں بازاراں میں وضو کیتا ہے نہیں کیتا دیو جی زبان سے دیو جی ہوئے شابت میرا بھائی نہیں علی انہاں دا نہیں ہے علی غیرت مند لوکاں دا اور اتنا سکی کہ آپ بیٹھے ہیں نا تو ایک بندہ آ گیا انہیں چادر دی مکر ماری تے مکر جلا کے بہ گیا سوالی آندے گئے جاندے گئے آندے گئے جاندے گئے جس لئے ہر کوئی چلا گیا انہیں بھی چادر دی مکر ماری اٹھ کے توڑ پیا مولا علی نے پیچھوں دی آواز دیتی آپ نے فرمایا میاں چادر والے ایک باری واپس لیا وہ واپس مریا آپ نے فرمایا تیرا سوال کوئی نہیں سارا تو پہلے آیا تے چھیکر جا رہے ہیں سوال کوئی نہیں انہیں کہا جی میرا سوال بڑا ہے یہ تے چھوٹے چھوٹے سوالہ رہا رہے ایسا میرا سوال دے اتنے نہیں پورا ہوندہ علی مسکرایا فرمایا جی سوال بڑا ہے تے ہوا بھی چھوٹا کوئی نہیں دروازہ بھی علی دا تو سوال دیکھا انہیں آکھا میں دشمن دے قبضے میں جا یہودی دے قبضے میں غیر مسلم دے بیوی بیمار آئی پھر بچہ بیمار آئی قرضہ لیندہ رہا ہون لتھدا نہیں بڑے ظلم کرتا ہے میری کنڈ تو لا کے ویکھ لائے میں کم بھی کرنا ہر روز دے میں 5 کوڑے بھی کھانا کنڈ دا ماں سڑ گیا ہے مولا دی کمیز تو کب ہٹا کے کہنے ملے کنڈ دے نظر ماری ماں سڑیا ہویا ہے خون چلدا پیا ہے آپ نے او دے اتے چادر کرائی او دا ہاتھ بھدے آپ نے فرمایا آجا آجا چلیے اس یہودی دے کوئی اس شہر باہر نکلے نا تو مولا علی فرماون لگے کتنا کر گئے انہیں کہا جی 10,000 دینا آپ نے فرمایا اچھا انج ہاتھ کی تعلی نے فرمائی تھے ہاتھ رکھ انہیں اسے ہاتھ رکھیا فرمایا تھلے اللہ ہاتھ کی دائے کہ علی دائے اتلا کی دائے جی میرا فرمایا علی دے ہاتھ چاہت دے کہ وعدہ کر جیڑی گل کرنا نہ کرنا انہیں آکھے دی وعدہ کوڑے نال فرمایا جس لے گئے ہو جا کے کھڑے ہو کے دروازے تو باہر کیڑا دروازہ ہے کیڑا گھر یہودی دا ہے وہ آپ کتے ہو سامنے بیٹھا ہے علی فرماون لگیا توجہ رکھے اب مولا کائنات فرماون لگے میں اتھے کھڑا ہے جائے انہوں اے غلام رکھ انہاں پیسیاں دے ویچے غلام رکھ لے جڑا دل کری کم کرا لئی جب پیسے پورے ہو گئے تو اپنے گھر میں اپنے گھر او جڑا سوالی آئی غریب سی مجبور بھی سی کھونڈی ٹیک ٹیک کے چلے جاتا ہی انہیں اپنی کھونڈی چوکے ماری ادھر ایک قدمہ پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے علی میں غریب بے غیرت نہیں ایک طریقہ ہے کہ میں اپنا قرضہ ختم کران واسطے اس کمینے دا نوکر علی نو بنا چاہتا اسی میری جگہ دے کام کرو گے میرا قرضہ اترے گا میں نو نہیں ہے توڑی شاک مندور فرمایا ہتھا میں جات دے کے وعدہ کیتا کہ انہیں کہا جی کیتا فرمایا چل جاؤ انہوں پیغام دے کہ ہم میں اسے کھڑائیں وہ اندر گیا
تھوڑا جا جا کے پھر واپس آ گیا تو میں ان کی بنے کہندہ ایویں کبا ہو کے جاؤں ایویں جاؤں جی میں بٹوریا جانا فرمایا تو اور کے میں جانے کہندہ تھوڑا جا سیدھا تکانا دے اور میں تیرا کوب نکلا میں تیرے سیدھا میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا حکیمہ تیرے سیدھا کراؤں کہ تو سارا کچھ کر سکنا جے کریں دا علی نے ایک ہاتھ رکھیا سینے تے دوسرا کانڈ دے آتا میرے آپ نے فرمایا ہو جا سیدھا جس لئے سیدھا ہو گیا کہنے لگا اور دشمن نال کرن دا سواد ہے انج باوا چھندا چڑھدا ٹینک دویا جی میں صفا مروا لوگ کر دے میں انج ٹوڑا گیا سیدھا کھڑے ہو کے صد ماریا کہنے لگا او یہودیہ چہرہ اٹھا میرے والویکھ میں کونا جس لئے چہرہ اٹھایا ہوں گیا کہ میرا غلامی انہیں دن کتھے